ہم یہ سنتے ہیں, میرے پاس کوئی سبسٹینشیل ایویڈنس نہیں ہے, لیکن ہم سنتے ہیں کہ سنگاپور, دبئی, یہ باقاعدہ یہاں پاکستان کے پولیٹیشنز کو بہت بڑے بڑے اماؤنٹ دیتے ہیں تاکہ کراچی ڈی اسٹیبلائز رہے. اس لیے کہ کراچی اگر اسٹیبل ہوگا تو ظاہر ہے کہ یہاں پھر انویسٹمنٹ آئے گی. دوسری بات یہ کہ یہاں کے لوگ اب غیر محفوظ سمجھنے لگے ہیں, اس لیے کہ یہاں پر ایڈمنسٹریشن غیر مقامی ہے. ایڈمنسٹریشن غیر مقامی ہونے کی وجہ سے ہمارے جو تاجر تھے وہ غیر محفوظ ہو گئے, ہمارا جو یہاں کا مقامی رہائشی تھا وہ غیر محفوظ ہو گیا, کہ آپ ڈومیسائل کو ایک طرف رکھ کر زبان کی بنیاد پر پرائیویٹ انڈسٹریز میں بھی لوگوں کو جاب دے رہے ہیں, آپ اپنے گاؤں سے بلا کر کچی آبادیاں بسا رہے ہیں, اور جن لوگوں کے پاس اختیارات ہیں امن و امان قائم کرنے کا, وہ اپنے گاؤں سے فون کر کے کہتا ہے بندے نو بیچ, ادھر ہم اس کو سیٹ کر دیں گے. اور آپ یہ دیکھیے کہ پورے علاقوں کے اندر ٹھیلے اور تمام چیزیں شہر کا انفراسٹرکچر تباہ کر دیا. دیکھیے میں پیپلز پارٹی کو جب کہتا ہوں نا کہ پیپلز پارٹی ملک کے خلاف کام کر رہی ہے, میں اس لیے کہتا ہوں کہ چیف صاحب نے بنایا کیا تھا وہ اسپیشل فائنانس SIFC, ہاں, اور اس وجہ سے بنایا کہ اس میں آرمی چیف کی جب انوالومنٹ ہوگی تو لوگوں کا کانفیڈنس بحال ہوگا اور لوگ باہر سے آگے انویسٹمنٹ کریں گے. میں نے اس پروگرام میں جلسے میں یہ کہا تھا کہ, اور پریس کانفرنس میں بھی کہا تھا کہ چیف صاحب کو یہ بات تسلیم کرنی چاہیے کہ انویسٹمنٹ کا دروازہ کراچی ہے. اس کراچی کے دروازے کے اوپر پیپلز پارٹی نے تباہی مچائی ہوئی ہے. اور میں نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم یہ سنتے ہیں, میرے پاس کوئی سبسٹینشیل ایویڈنس نہیں ہے, لیکن ہم سنتے ہیں کہ سنگاپور, دبئی, یہ باقاعدہ یہاں پاکستان کے پولیٹیشنز کو بہت بڑے بڑے اماؤنٹ دیتے ہیں تاکہ کراچی ڈی اسٹیبلائز رہے. اس لیے کہ کراچی اگر اسٹیبل ہوگا تو ظاہر ہے کہ یہاں پھر انویسٹمنٹ آئے گی. ابھی میزائل لگے, انویسٹمنٹ ساری, حالت یہ ہے کہ دبئی کے اندر 450 کمرے کے اس میں ہوٹل کے اندر 3 کمروں کے اندر لوگ رہ رہے ہیں. اکانومی تو ٹورزم پہ تھی نا, باہر سے انویسٹمنٹ آئی تھی نا. وہ انویسٹمنٹ جب وہاں سے گئی ہے, جب دبئی سے ڈرین آؤٹ ہوئی, کہاں جانا چاہیے تھا؟ نیئرسٹ پلیس کون سی ہے؟ نیشنل پورٹ کس کے پاس ہے؟ ہمارے پاس. دبئی سے زیادہ امپورٹنٹ پورٹ آپ کے پاس ہے, گوادر آپ کے پاس ہے. انویسٹمنٹ کیوں نہیں آئی؟ اس لیے کہ اس گیٹ کے اوپر آپ نے لالیسنس پیدا کی ہوئی ہے جان بوجھ کے. آپ نے کچی آبادیاں بسا کر, آپ نے ڈکیتیاں کروا کر, آپ نے اسلحہ عام کر کے آپ نے اس کراچی کو تباہ کیا ہوا, اس لیے کہ انویسٹمنٹ نہیں ہے. اس کے پیسے لیتے ہیں آپ, ہمارے پولیٹیشینز پیسے لیتے ہیں. اب اگر میں یہ بات کہتا ہوں کہ پیپلز پارٹی ملک دشمنی کر رہی ہے تو غلط تھوڑی کہتا ہوں. اس کراچی کو یہاں کے مقامی لوگوں کے حوالے کریں, اس کراچی کو یہاں قانون کی پاسداری, عملداری 100% یقینی بنائیں. دیکھیے دبئی بھی مقامی لوگ بہت تھوڑے سے ہیں, سارے انڈینز ہیں, سارے پاکستانی ہیں, سارے لیکن فلپینیز میں ہیں. بعض اوقات ہنس کے کہتا ہوں کہ یہاں پر مطلب اتنی سی چڑھا کے آدمی ٹلی ہو کے روڈ پہ گھوم رہا ہوتا ہے, وہاں پوری بوتل چڑھا کے بھی آدمی روڈ کراس کرتے ہوئے سیدھا چلتا ہے, اس لیے کہ اس کو پتہ ہے ڈیپورٹ کر دیں گے. آپ قانون کے اوپر یہاں عمل درآمد کرائیں گے نا, تو نہ کوئی انکروچمنٹ کر رہا ہوگا, نہ کوئی روڈ کے اوپر جو ہے وہ کیبن لگا کے ٹھیلے لگا کے کاروبار کر رہا ہوگا. آپ طارق روڈ پہ 5 کروڑ کی دکان کے سامنے 5,000 10,000 کا ٹھیلا لگاتے ہیں, آپ اس کی ایسی تیسی کر رہے ہیں کاروبار کی. انڈاکومنٹڈ کاروبار اس کراچی کے اندر جس طرح پروموٹ کیا گیا ہے نا, تو آپ سیلری پرسن سے اس کا خون نچوڑنے کے علاوہ کیا کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ بزنس تو انڈاکومنٹڈ اس کراچی کے اندر آپ پروان چڑھا رہے ہیں, اس سے نہ آپ سیل ٹیکس لے رہے ہو, نہ انکم ٹیکس لے رہے ہو, نہ ویل ٹیکس لے رہے ہو. بہت اچھی بات کر رہے ہیں. اب یہ بات ظاہر ہے میں کوشش میری ہوتی ہے میں پریسائز رکھوں, لیکن بات سے بات نکل جاتی ہے. بھائی آفاق بھائی, کراچی کو جتنی قریب سے آپ نے دیکھا ہوگا اتنا تو میں نے دیکھا بھی نہیں ہوگا. اس شہر میں جس جماعت کا ایک زمانے تک ہولڈ رہا, میں آپ کو یہ کہہ سکتی ہوں, میں برملا نام لیتی ہوں, MQM پاکستان, ٹھیلے پتھارے بھی لگائے گئے اور ڈنکے کی چوٹ پر لگوائے گئے, کیبنز بھی لگوائے گئے, ڈنکے کی چوٹ پہ لگوائے گئے, توڑے بھی گئے, جب وقت آیا تو وہ ہٹے بھی, اس میں بھی دو رائے نہیں ہے. کیا آپ نہیں سمجھتے کہ سیاسی جماعتیں اپنے اثر رسوخ کو استعمال کر کے بھی اس شہر کو تباہ کری؟ صرف پاکستان پیپلز پارٹی نہیں, باقی ماندہ جماعتوں پر بھی الزام آتا ہے ان کا کہ انہوں نے بھی اس شہر میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی تھی. دیکھیے میں متحدہ کا وکیل نہیں ہوں, لیکن میں وکیل نہیں, میں پوچھ رہا ہوں آپ سے. نہیں دیکھیے میں متحدہ کے بارے میں کوئی رائے دوں گا نا تو وہ پھر وہی بات آئے گی کہ کوئی مطلب اس میں ترش بات بھی ہو سکتی ہے, اچھی بات بھی ہو سکتی ہے. اچھی بات ہوئی کہیں گے دیکھو وہ فیور کر رہا ہے, ترش بات ہوئی تو مخالفت ہو گئی. میرا خیال ہے کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کرتی ہیں, لیکن جو حال پیپلز پارٹی نے کیا نا وہ کبھی کسی پارٹی نے نہیں کیا. اچھا آپ یہ جو بیان فرما رہے ہیں کہ 86 واپس آنا ہے, آ گیا, اور ویسے پہلے آپ کو ایک کامیاب جلسہ کرنے پر مبارکباد. تھینک یو. کراچی کی سطح پر آپ نے ایک بہت بڑا نمبر اپنے جلسے کے اندر شو کیا. آپ کی تمام تر جتنے لوگ ہیں, اور بالخصوص آپ کو بہت اس بات کی مبارکباد کہ آپ نے ایک مہاجر
جو پلس ہے اس کو پوری طرح کیٹر کیا. اس دن میں نے بہت سارے جلسے دیکھے تھے, میں نے کہا کہ NP کا بھی جلسہ ہوا تھا اسی روز اور دیگر اور جلسے بھی ہوئے تھے, لیکن گیدرنگ نہیں تھی. آپ نے ایک بہت بڑا کراچی کا نمبر جو ہے وہ اپنے جلسے میں لانے میں آپ کامیاب رہے. یہ فرمائیے گا, یہ 86 والا دور آپ واپس لانے کی بات کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں آپ آ ہی گیا بس, یہ کیا دور ہے؟ نہیں دیکھیے 86 کے دور کے بارے میں نا لوگ بعض جگہ پر جو ہے وہ اس کے منفی پہلو کو زیادہ اچھالنے کی کوشش کرتے ہیں. جو 1986 والا دور تھا نا, اس میں یہ تھا کہ ہم ایک دوسرے کے دشمن نہیں تھے, بھائی تھے. آج بھی ٹالرنس میں نے شو کی ہے, دوسری طرف سے بھی ٹالرنس شو کی گئی ہے. میں نے کہا کہ لوگوں کو یہ جس دن سمجھ میں آ جائے گی کہ اس شہر میں ہونے والے قتل کا بینیفیشری نہ آفاق ہے نہ الطاف ہے, اور جو یہ فاصلے ہیں کم ہوں گے, تو مہاجر جو ڈیوائیڈڈ ہے وہ قریب آئے گا, اور اب وہ قریب آ رہا ہے. اگر یہ قربت بڑھتی ہے, لوگ آپس میں ملتے ہیں, تو اس اتحاد کا نتیجہ یہ ہوگا کہ میری قوم کے بزرگوں کو آج جو غیر مقامی پولیس کا کوئی پولیس والا یا کوئی آفیسر روک کے بے عزت کرتا ہے, وہ روکنے کا سوچ بھی نہیں سکتا. ظاہر ہے کہ اس کو یہ پتہ ہوگا کہ یہاں سے ریئیکشن آ سکتا ہے. بالکل. اور ایسا نہیں ہے کہ میں اپنے بزرگوں کے فیور میں یہ کہوں کہ صاحب کسی کو روکا کیوں. میرے بزرگ کو چرس کی اسمگلنگ تھوڑی کرتے ہیں. اس شہر کے اندر جو ڈرگس کا کاروبار کرتے ہیں وہ معزز ہیں. جو میرے بزرگ جو ڈاکٹر انجینئر ہیں, آپ ان کو جو ہے وہ راستے میں روک کے ان کی تلاشیاں لیتے ہیں ان کو بے عزت کرنے کے لیے. تو ظاہر ہے یہ احساس ان کو دلانا پڑے گا کہ یہ غلط کر رہے ہو. دوسری بات یہ کہ ہمارے فیصلے ہمارے تھانوں میں چلے جاتے ہیں. جی پہلے بزرگ کمیٹیاں تھیں, محلہ کمیٹیاں تھیں, تو 86 والا ماحول اس حوالے سے میں نے کہا کہ جب ہم ایک دوسرے کو برداشت کریں گے تو ہمارے فیصلے تھانوں میں نہیں جائیں گے, ہمارے بزرگ کریں گے. کیا پختونوں کے فیصلے جرگے میں نہیں ہوتے؟ آپ کی میں بار بار کچھ لفظ اس لیے دہراتی ہوں کیونکہ ظاہر ہے آپ کے سامنے بات کرتے ہوئے احتیاط برتنی پڑتی ہے. 86 آپ نے دیکھا اور بالکل دیکھا ہوگا, اور میں اس بات کو اس لیے یقین کے ساتھ کہتی ہوں کہ ہم نے بھی وہی حالات سنے سمجھے کہ ایسے حالات رہے. پھر ہم نے دیکھا جو وہ 92 تھا, یعنی ایک منظم شہر, ایک منظم جماعت کے لوگ, ایک منظم تاریخ رکھنے والے لوگ جنہوں نے اپنے شہر کو اپنے موافق بنایا, وہ چن چن کے, معذرت کے ساتھ آج کل یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے, لیکن ان کو فارغ کر دیا گیا. مطلب وہ کہیں کے نہیں رہے. وہ 92 سے تیتر بٹیر ہونا شروع ہوئے اور آج تک ان کی چاپنگ ہوتے ہوتے آپ ایک اینٹی بن گئے, فلانا 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 دھماکہ ہو گیا. 86 آئے گا تو پھر 92 بھی آئے گا. نہیں دیکھیے, میں اس تقسیم کو ظاہر ہے میں بھی اچھا نہیں سمجھتا, لیکن میرا اختلاف نظریاتی تھا, اور میں نے کبھی الطاف حسین کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ میرا کوئی ان سے عہدے کا جھگڑا ہے, یا میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ الطاف حسین سے میرا جو ہے کوئی پیسے کا جھگڑا ہے. میں نے سمپلی یہ بات کہی تھی کہ الطاف حسین نے مہاجر لفظ سے دستبرداری کی, اور میں اپنے شہداء کے خون سے غداری نہیں کر سکتا تھا, میں الگ کھڑا ہو گیا. اس کے علاوہ میں نے کچھ نہیں کیا. لیکن باقی لوگ تو دیکھیے پھر وہی بات ہے کہ سب ناراضگی والی بات ہوگی کہ وہ تو ایک کہنا تو پڑے گا نا. یہ جو تقسیم ہے, یہ تقسیم آج نہیں کل ختم ہوگی. میرے وہ الفاظ لوگوں کو یاد ہیں کہ اتحاد کے لیے آفاق کی ضرورت نہیں ہے, اتحاد کے لیے الطاف حسین کی ضرورت نہیں ہے, خالد مقبول کی ضرورت نہیں ہے, فاروق ستار کی نہیں ہے, عامر خان کی نہیں ہے. مہاجر لفظ اور مہاجر پرچم ہے جو کل سب کو متحد کرے گا. اور میں مر جاؤں تب بھی یہ لکھ لیجیے آپ, کوئی شخصیت نہیں ہے جو اتحاد کا کوئی ذریعہ بن جائے گی. اس کی وجہ یہ کہ الطاف حسین کی آئیڈیالوجی سے میں اتفاق نہیں کرتا, میرے اختلاف سے الطاف حسین جو ہے وہ ایگری نہیں کرتے, خالد مقبول کو مصطفیٰ کمال ایکسیپٹ نہیں کریں گے, مصطفیٰ کمال کو فاروق ستار ایکسیپٹ نہیں کریں گے. لیکن سب کے لیے ایک چیز ایکسیپٹیبل ہے, وہ ہے مہاجر لفظ اور مہاجر پرچم اور مہاجر آئیڈیالوجی. اس آئیڈیالوجی کو اگر ہم نے زندہ رکھا تو میں لکھ کے دیتا ہوں کہ میں مر جاؤں تب بھی مہاجر قوم کے اتحاد کو کوئی نہیں روک سکتا.